اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصیلت علیک وآلہ وسلم بارک وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، ناظرین، قارئین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے، جو پچھلے ہفتے سے جس پر گفتگو ہو رہی تھی، وہ یہ ہے کہ مختار شقفی کون تھے؟ مختار شقفی کون تھے؟ انہوں نے واقعہ کربلا کا بدلہ کس طرح لیا؟ کیا یہ سچ ہے کہ انہوں نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا؟ مختار شقفی کے بارے میں جو سوال پوچھے گئے ہیں، آئیے دلائل کی روشنی میں اختصار کے ساتھ اس پر گفتگو کیا جاتا ہے، اور اس تحقیقی و تفصیلی گفتگو کو وقت نکال کر سن لیجئے تو علم میں بہت اضافہ ہوگا اور معلومات بڑھے گی اور تاریخ کا جائزہ آپ لے سکیں گے، اور اس تحقیق میں کیا بات سامنے آئی ہے یہ بھی آپ اچھے سے سمجھ لیں گے۔ بعد میں جو بات اس میں ملائی جاتی ہے یا اس میں بڑھائی جاتی ہے، اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ مختار شقفی کون تھے، واقعہ کربلا کا بدلہ کس طرح لیا، اور کیا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اس میں کتنی سچائی ہے؟ آئیے دلیل کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب محترم صوفی ضمیر صاحب قبلہ نے پروفیسر ذکی ستاری صاحب کے تحریر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منتقم شہداء کربلا حضرت امیر مختار رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کا پورا نام ابو اسحاق امیر مختار شقفی تھا۔ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبید بن مسعود شقفی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت عبید بن مسعود کے بیٹے تھے مختار شقفی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ان کی بہادری کی تعریف کی تھی اور دعائیں بھی ان کو دی تھی۔ امیر مختار ہجری کے پہلے سال طائف میں پیدا ہوئے، والد کے ساتھ مدینہ اور پھر کوفہ میں رہے۔ جب امیر مختار چھوٹے تھے تو مولا علی علیہ السلام نے ان کو قریب بلا کر اپنے گود میں بٹھا کر فرمایا تھا کہ اے ابو عبید، آپ کا یہ بیٹا مختار میرے بیٹے حسین علیہ السلام کا انتقام لے گا، اور یہ بڑا ذہین ہے۔ مولا علی نے فرمایا تھا کہ اے ابو عبید، آپ کا یہ بیٹا جو مختار ہے میرے بیٹے حسین علیہ السلام کا انتقام لے گا، اور یہ بڑا ذہین ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے امیر مختار کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں امیر مختار بہت مشہور تھے، اور آپ کا پورا خاندان اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والا تھا۔ امیر مختار بہت بہادر تھے۔ کوفہ کے عوام، گورنر اور یزید کو بھی ان کا بڑا خوف تھا، یعنی بڑا روب تھا ان کا۔ جب حضرت مسلم علیہ السلام کوفہ آئے تو امیر مختار کے گھر میں مقیم ہوئے۔ جب حضرت مسلم کوفہ آئے تو امیر مختار کے گھر میں مقیم ہوئے۔ جب حضرت مسلم علیہ السلام شہید کیے گئے تو امیر مختار جیل میں تھے۔ اس وقت امیر مختار کہاں تھے؟ جیل میں تھے۔ انہیں اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ امیر مختار کو اہل بیت کے محبت کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا تھا، اور جب واقعہ کربلا پیش آیا تب بھی آپ جیل میں ہی تھے، یعنی سانحہ کربلا کے وقت میں حضرت امیر مختار کہاں تھے؟ جیل میں تھے۔ جیل میں امیر مختار کی ملاقات مشم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت مشم تمار مولا علیہ السلام کے مشہور صحابی تھے۔ انہوں نے مختار سے فرمایا کہ مولا علی فرماتے تھے کہ مختار حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر مختار کے بانوئی تھے۔
حضرت عبداللہ بن عمر امیر مختار کے بانوئے تھے، ان کی سفارش سے امیر مختار کو جیل سے آزاد کرایا گیا تھا، ان کی سفارش سے جیل سے ان کو رہا کرایا گیا تھا۔ 6 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد امیر مختار کوفہ کے گورنر بنے۔ مسلسل 6 سال کوشش کیے، جدوجہد کیے، تب جا کر کے امیر مختار کوفہ کے گورنر بنے۔ بہت اسٹرگل کرنا پڑا اور آپ کے ساتھ بہت سارے قبیلے بھی ہو گئے تھے۔ کربلا کے شہداء کے قاتلوں کی لسٹ بنائی گئی اور ایک ایک سے ویسا ہی بدلہ لیا گیا جیسا ظلم اس نے کربلا میں کیا تھا۔ یعنی حضرت امیر مختار نے سانحہ کربلا کا بدلہ لیا، قاتلوں کی لسٹ بنائی اور سب سے ظلم کا بدلہ لیا۔ شہیدوں کے لاشوں پر جن 10 لوگوں نے گھوڑے دوڑائے تھے ان کو زمین پر لٹا کر ہاتھ پاؤں میں کیل مار دیے گئے اور ان پر بھی گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے، اور اسی طرح ان کو جہنم بھیج دیا گیا۔ یہ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 45 صفحہ نمبر 374 پر، جو یہ باتیں مل جائیں گی آپ کو۔ امیر مختار اور ان کے ساتھیوں نے 3,83,000 لوگوں سے شہداء کربلا کا بدلہ لیا۔ امیر مختار ان کے ساتھیوں نے مل کر کے 3,83,000 لوگوں سے شہداء کربلا کا بدلہ لیا۔ اللہ اکبر! جس کسی نے اگر یزید کی فوج کو پانی بھی پلایا تھا اس سے بھی بدلہ لیا گیا۔ اس کا حوالہ دیکھیے انتقام مختار صفحہ نمبر 11 پر، یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ یعنی یہ واضح ہوتا ہے کہ امیر مختار نے واقعہ کربلا میں جتنے بھی لوگ شامل تھے سب سے گن کر، چن کر، باضابطہ طریقے سے لسٹ بنا کر اس سے جو ہے اس کا انتقام لیا، اور انہوں نے اہل بیت کے محبت کا حق ادا کیا۔ ابن زیاد اور شمر کا سر کاٹ کر مدینہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس بھیج دیا گیا۔ تمام لوگوں نے امیر مختار کو خوب دعائیں دی۔ بعد میں امیر مختار کو بدنام کرنے کے لیے یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ جناب ذکی ستاری صاحب کے تحریر کے حوالے سے جناب ضمیر صاحب نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دعویٰ جو کرنے والی بات ہے یہ سراسر غلط ہے، یہ ایک افواہ پھیلا دی گئی ہے، اور یہ اہل بیت کے بغض کے نتیجے میں یہ سب حرکتیں کی گئی ہے۔ تاریخ میں الٹی سیدھے بات لکھی گئی ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب آئیے جناب امیر افضلی صاحب کی بات کو سنتے ہیں۔ ربیع الاول سن 66 ہجری کو مختار شفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا اصحاب کے خون کا بدلہ لینے کی بیعت سے قیام کا آغاز کیا، تو کوفہ کے شیعوں نے بھی ساتھ دیا۔ امیر مختار کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم اگر قریش کا 2/3 حصہ بھی قتل کیا جائے تو بھی امام حسین علیہ السلام کی 1 انگلی کے برابر بھی نہ ہوگا۔ حوالہ ہے اس کا تاریخ ابن خلدون ترجمہ جلد 2 صفحہ 44، الفخری صفحہ 122 پر، یہ تاریخی کتب ہے، اس میں یہ ساری باتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ مختار شفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قیام کے دوران شمر ابن ذوالجوشن، خلی ابن یزید، عمر بن سعد اور عبید اللہ ابن زیاد جیسے ظالمین اور فاسقین افراد کو، جو کربلا کے واقعے میں خود شریک تھے یا اس واقعے سے اس کا تعلق تھا، سب کو واصل جہنم کیا، سب کو جہنم رسید کیا۔ اس کا حوالہ ہے اسد الغابہ فی المعرفۃ الصحابہ جلد 4 صفحہ 347۔ امام سجاد علیہ السلام مختار شفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیے اور یہ کہا کہ خدا اسے جزائے خیر دے۔ یعنی امام سجاد حضرت زین العابدین علیہ السلام نے مختار شفیع کو دعاؤں سے نوازا تھا۔ اس کا حوالہ ہے رجال کشی صفحہ 127، تنقیح المقال جلد 3 صفحہ نمبر 204 پر بھی یہ باتیں آپ کو مل جائے گی، دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے حضرت مختار کے بارے میں کیا فرمایا تھا سو سنیے۔ انہوں نے فرمایا کہ مختار کو برا بھلا مت کہو کیونکہ انہوں نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا۔ حضرت امام باقر نے کہا کہ مختار شفیع کو برا بھلا مت کہو کیونکہ انہوں نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا، اور ہم اہل بیت کے خون کا انتقام لیا انہوں نے، اور ہماری بیٹیوں کا عقد کروایا
اور مشکل دور میں ہمارے درمیان مال تقسیم کیا۔ یہ جملے حضرت امام باقر علیہ السلام کے ہیں۔ حوالہ رجال کشی صفحہ 127، بحار الانوار جلد 45 صفحہ 343 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے مختار شفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو الحکم سے جب ملاقات کی تو اس کی عزت و احترام کے بعد مختار کی بھی تعریف و تمہید کی اور فرمایا تمہارے والد پر خدا کی رحمت نازل ہو۔ یہ حضرت امام باقر کے جملے ہیں۔ حوالہ تنقیح المقال جلد 3 صفحہ نمبر 205۔ ابن خلدون مدعی ہے کہ مختار شفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس بات کی تقویت مختار کی طرف سے استعمال شدہ بعض ہم قافیہ اور منظم عبارت سے کرتے ہیں، لیکن اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کی حکومت کوفہ میں تھی جس کی مسلمانوں نے حمایت کی تھی، اور دوسری طرف سے ائمہ اہل بیت میں بعض ائمہ نے ان کی تعریف و تعمید میں احادیث بھی ارشاد فرمائی ہے، اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی ہے، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنا کتابوں سے غلط ثابت ہوتا ہے۔ چونکہ احنف زبیریوں کا طرفدار تھا، اسی لیے ان عبارات کو بہانہ بنا کر مختار پر دعویٰ نبوت کا الزام لگایا، یہاں تک کہ ان کی موت کے بعد بھی ان الزامات سے باز نہیں آیا۔ یعنی پتہ چلا کہ زبیریوں کی طرف سے یہ ایک من گھڑت بات تھی، افواہ بنا کر کے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے مختار کے موت کے بعد عبداللہ ابن زبیر کے دربار میں انہوں نے مختار شفیع کو کذاب قرار دینے سے انکار کیا تھا۔ یعنی حضرت محمد ابن حنفیہ نے مختار کے موت کے بعد ان کو جھوٹا نہیں کہا، یعنی ان کو اچھا کہا، ان کی تعریف ہی کی، جو کہ ان الزامات اور تہمت کو غلط ہونے کی دلیل ہے۔ اس پر غور کیا جانا چاہیے۔ اس کا حوالہ ہے تاریخ ابن خلدون جلد 1 صفحہ 356 اردو متن، انصاب الاشراف جلد 6 صفحہ 403 اور 418، انصاب الاشراف جلد 3 صفحہ 287۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت مختار شفیع کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مختار شفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کا حوالہ دیکھیے سنن الکبریٰ البیہقی حدیث 5305۔ اس سے صاف ہو جاتا ہے محترم کہ اگر مختار شفیع نبوت کا دعویٰ کرتے تو حضرت عبداللہ بن عمر ان کے پیچھے نماز ہرگز نہیں پڑھتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مختار شفیع نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، اسی لیے بنو امیہ کے پیروکاروں نے انہیں بدنام کرنے کے لیے الزام لگایا تھا، جو کہ کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اب جناب صوفی عبدالصمد وارثی صاحب کی باتیں سماعت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے امیر مختار کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ بچہ ایک دن اہل بیت کے زخموں پر مرہم رکھے گا۔ مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سنو، یہ میرے نور نظر حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام میری امت کے ہاتھوں قتل کیے جائیں گے، پھر خدا ایک شخص کو پیدا کرے گا جو اپنی شمشیر آبدار سے قاتلان اہل بیت کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لے گا، اور وہ بنی شقیف کا چشم و چراغ ہوگا اور اس کا نام مختار ہوگا۔ یہ مولا علی کے جملے بھی آپ سماعت فرما رہے تھے، اور رسول اللہ کی یہ حدیث ہے جو مولا علی سے روایت کی گئی ہے۔ اس کا حوالہ ہے نور الابصار صفحہ نمبر 14، جلائل عیون صفحہ نمبر 227، بحار الانوار جلد 1 صفحہ نمبر 398۔ مختار نے 13 سال کی عمر میں جنگ جسر میں شرکت کی، جس میں ان کے والد اور 3 بھائی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کم عمر کے باوجود مختار اس جنگ میں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں نہیں جانے دیا۔ اس کا بھی حوالہ ہے بحار الانوار جلد 45 صفحہ نمبر 350۔ امیر مختار کی زوجہ عمرہ
دین اسلام کی پہلی خاتون ہیں جن کو تلوار کے ذریعے گردن اڑا کر شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ امیر مختار کی جو بیوی تھی، جو زوجہ تھی عمرہ، وہ اسلام کی پہلی خاتون ہے جن کو تلوار کے ذریعے گردن اڑا کر شہید کیا گیا۔ مصعب نے عمرہ بنت نعمان سے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے مختار کے بارے میں؟ عمرہ نے کہا کہ وہ ایک پرہیزگار آدمی تھے اور ہر روز روزہ رکھتے تھے۔ اس پر مصعب نے ان کی گردن اڑا دینے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ جب مختار شفیع نے ابن زیاد اور عمر سعد کا سر امام سجاد علیہ السلام کے پاس بھیجا تو امام سجاد سجدے میں گر گئے اور سجدہ شکر ادا کیا اور کہا کہ تمام تعریف اس خدا کی ہے جس نے ہمارے دشمنوں سے ہمارا انتقام لیا، خدا مختار کو جزائے خیر دے۔ اس کا حوالہ رجال کشی صفحہ نمبر 127 پر پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعہ عاشورہ کے بعد ہماری عورتوں میں سے کسی نے خود کو زینت نہیں دی، یہاں تک کہ مختار نے عبید اللہ بن زیاد اور عمر بن سعد کے سروں کو مدینہ بھیجا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کا حوالہ ہے رجال کشی صفحہ نمبر 127۔ اب جناب صوفی مستقیم وارثی صاحب قبلہ کی باتیں سماعت کیجیے۔ کہتے ہیں کہ مختار شفیع نے نامور قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ شمر ملعون کو نیزے مار مار کر قتل کیا گیا اور اس کے لاش کو کتوں کے سامنے پھینک دیا گیا، کیونکہ شمر لعین نے ہی امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کو کاٹا تھا، کاٹنے کی گستاخی کیا تھا، اور وہ بہت ہی ملعون شخص تھا۔ ارملا ملعون کے گلے پر تیر چلایا گیا اور اسے اسی طرح موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کے گردن میں تیروں کو پیرو کر ہاتھ پیر کاٹ کر آگ میں اسے پھینک دیا گیا۔ اسی ملعون نے علی اصغر علیہ السلام پر تیر چلایا تھا۔ خولی بن زیاد ملعون کے دونوں ہاتھ کاٹ کر اس کا دھڑ پھینک دیا گیا۔ اسی ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھایا تھا۔ مالک بن بشیر ملعون کے ہاتھ پیر کاٹ کر چھوڑ دیا گیا، اسی طرح وہ ملعون جہنم واصل ہو گیا۔ سنان بن انس ملعون کو تڑپا تڑپا کر قتل کیا گیا۔ حاکم بن طفیل ملعون پر تیر چلوا کر قتل کیا گیا۔ ابن زیاد کے ہر عضو کو کاٹ کر اس پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، اس کا سر کاٹ کر لاش کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس کا سر رکھا ہوا تھا کہ ایک سانپ آیا اور اس کے ایک ناک سے گھس کر دوسرے سے نکل آیا، اور ایسا اس نے کئی بار کیا اور پھر غائب ہو گیا۔ ابن زیاد کو بھی 10 محرم 66 ہجری کو ہی واصل جہنم کیا گیا، اور قیامت ابھی باقی ہے۔ اس کا حوالہ انہوں نے پیش کیا ہے شہید ابن شہید علامہ صاحب چشتی کی کتاب۔ یعنی ان باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت مختار شفیع نے بہت ہی اچھے انداز میں قاتلان اہل بیت اور قاتلان کربلا کا گن گن کر بدلہ لیا۔ یہ کتابوں سے واضح ہے۔ مختار شفیع رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے جبرائیل نے بتایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بدلے میں 70,000 آدمی قتل ہوئے تھے، اور میرے نواسے کے قتل کے بدلے میں دوبارہ 70,000 ہوں گے۔ اور پھر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہو کر ہی رہا، اور قاتلان حسین علیہ السلام پر قہر الہی ٹوٹ پڑی۔ ایک شخص کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے غصے کی حالت میں اس کی طرف اشارہ کر رکھا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو حسین علیہ السلام کے مقابلے پر نہیں گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میرے بیٹے کے قتل پر خوش ہوا تھا، تو میرے بیٹے کے قتل پر خوش ہوا تھا، اور یہ بات جو ہے خواب میں دیکھا گیا۔ اس پر رسول پاک بہت ہی برہم نظر آئے۔ یہ حوالہ شہید ابن شہید کا انہوں نے پیش کیا ہے۔ کل ملا کر آپ نے دیکھا کہ مختلف کتب اور تاریخ سے یہ بات واضح طور سے عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت مختار شفیع ایک نیک انسان اور اہل بیت کے بہت ہی چاہنے والے میں سے تھے، اور انہوں نے اپنے زندگی کا مشن بنا لیا، اہل بیت کے دشمنوں کو واصل جہنم کیا، اور ایک بہت بڑا تحریک کو مکمل کیا، پائے تکمیل تک پہنچایا۔ یہ بات بالکل واضح طور سے عیاں ہو جاتی ہے، اور یہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے مختلف دلائل سے
کہ انہوں نے کسی بھی طرح کا نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ بات ہماری تحقیق میں بالکل ہی غلط ثابت ہوئی ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی بات تھی یا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بلکہ وہ ایک بہت ہی نیک انسان تھے اور اہل بیت کے چاہنے والے اور بہت ہی عاشق اہل بیت تھے، اور تمام لوگ جو اس وقت موجود تھے، بڑے بڑے بزرگ جو موجود تھے اہل بیت اطہار کے خاندان مبارک سے، انہوں نے ان کو دعائیں دی ہے اور ان کے خلاف کوئی بھی بات ان لوگوں نے نہیں کہا۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ مختار شفیع کے بارے میں بہتر عقیدہ رکھیں اور ان کو بہتر جانیں اور ان کو فالو کریں اور ان کے لیے ہم بھی دعائیں کریں، اور ان کے وجہ سے ہم لوگ بھی انسپائرڈ رہیں اور ہم لوگ بھی ان کے طرح جوش و ولولہ رکھیں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں نیک خیال رکھیں اور عاشقان اہل بیت میں ہم لوگ شامل ہوں۔ یہ بہتر گفتگو ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے مختلف محققین کے حوالے سے اور سوالات کے جوابات، امید ہے کہ پوری تشنگی بجھ گئی اور آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو نیک توفیق رفیق عطا ہو اور اہل بیت کے محبت میں جان نثار کرنے کی حوصلہ ہو، اور ہمیں اللہ والوں کے ساتھ اٹھنے اور اہل بیت کے چاہنے والوں میں شامل فرمائے اور ہمارا دین بھی بہتر ہو اور دنیا بھی بہتر ہو۔ انہی نیک خواہشات کے ساتھ دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ تعالیٰ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، باق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔